اس شام کا کاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے آقا مولا کی قیادت میں مکہ پاک کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے میں جہاں نماز کا وقت آتا ہے تمام صحابہ حضور کی قیادت میں سواریوں سے نیچے اترتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب تمام صحابہ حضور کی معیت میں حج کے لیے مکہ پاک کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے 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 7-8 راتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے قریب پہنچے۔ جب مکہ پاک کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام ہے ذو طوا۔ حضور نے فرمایا یہیں پر خیمے ڈال دو، یہیں پر رکو اور آرام کرو، کیونکہ سفر کی تھکاوٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کچھ دیر یہاں پر آرام کر لیں اور آرام کر کے صبح اٹھیں گے پھر ہم مکہ پاک کی طرف آگے چلیں گے۔ اب تمام صحابہ حضور کی معیت میں یہیں پر ڈیرے ڈال دیے گئے، یہیں پر رات کو آرام کیا۔ فجر کی نماز ذو طوا کے مقام پر ادا کی گئی، پھر تازہ دم ہو کے فریش ہو گئے حضور کی معیت میں یہ کارواں پھر مکہ پاک کی طرف چلتا ہے۔ تو جب مکہ پاک قریب آیا، بلکہ مکہ پاک آ گیا، اتوار کا دن تھا، ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ سفر طے کرنے کے لیے 8 راتیں راستے میں گزاری ہیں۔ 8 راتوں کے بعد مکہ پاک آئے ہیں، مدینہ پاک سے مکہ پاک۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جب مسجد حرام میں پہنچے اور بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑی تو حضور نے اللہ کے حضور یہ کلمات ادا کیے، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و مہابا۔ اے اللہ اپنے گھر کے شرف کو، اس کی عظمت کو اور اس کی ہیبت کو اور زیادہ بڑھا دے، اس کی عزت و عظمت میں اور اضافہ فرما دے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ حضور نے جب پہلی بار کعبہ شریف کو دیکھا تو یہ کلمات ادا کیے، اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و مہابا۔ یہ حضور نے کلمات ادا کیے۔ اب حضور بیت اللہ شریف کے اس کونے میں تشریف لائے جہاں حجر اسود رکھا ہوا۔ حضور تشریف لائے اور آ کے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ آج ہر غلام کیوں تڑپتا ہے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے؟ وہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ پہلوان بھی ہو نا حجر اسود کے قریب جب جاتا ہے بوسہ لینے کے لیے دھکا پڑتا ہے، پھر پیچھے چلا جاتا ہے، اتنا وہاں پر ہر ٹائم رش ہوتا ہے۔ جی رش کیوں ہوتا ہے؟ ہر حضور کا غلام چاہتا ہے کہ جس حجر اسود پہ میرے نبی کے ہونٹ لگے، جس حجر اسود کو میرے اور آپ کے آقا نے چوما ہے، جہاں حضور نے اپنے لبھائے مبارک لگائے ہیں وہاں میں بھی اپنے ہونٹ لگا دوں، تاکہ مجھے بھی حضور کی جو خوشبو ہے مبارک ہونٹوں کی انہیں میں محسوس کر سکوں کہ میرے آقا کے جو ہونٹ تھے مبارک ان کی خوشبو کیسی تھی۔ مدینہ پاک کی گلیاں بھی آج مہک رہی ہیں حضور کی خوشبو سے، مکہ پاک کی گلیاں بھی مہک رہی ہیں اور حجر اسود بھی مہک رہا ہے حضور کی خوشبو سے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور بیت اللہ شریف میں جہاں حجر اسود رکھا ہے وہاں تشریف لائے، آ کے بوسہ لیا۔ جب طواف شروع کیا تو بیت اللہ شریف حضور کے بائیں طرف تھا، آپ نے طواف شروع کیا، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد حضور طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر تشریف لاتے ہیں، 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، یعنی جائے نماز۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے طواف سے فارغ ہو کے 2 نوافل کس طرح ادا کیے، ذرا میں ایک منظر کشی کرتا ہوں۔ سامنے بیت اللہ شریف ہے، ذرا مجھے بولو میں حضور کے حج کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سامنے بیت اللہ شریف ہے، جس نے دیکھا ہے اسے دوبارہ پھر لے جائے، جس نے نہیں دیکھا اللہ اسے بھی دکھائے۔ سامنے بیت اللہ شریف ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، اس کے بعد حضور کھڑے، یعنی حضور کے سامنے مقام ابراہیم، اس
اس کے آگے بیت اللہ شریف. تو اس طرح حضور نے 2 نوافل ادا کیے اور طواف سے فراغت کے بعد آقا کریم صفا اور مروہ کی سعی کے لیے تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ اکبر.